اسحاق ڈار کی واپسی سے پہلے الیکشن کمیشن میں اسحاق ڈار کی سینٹ نشست خالی قرار دینے کے کیس کی سماعت ہوئی۔ الیکشن کمیشن نے حلف نہ اٹھانے پر اسحاق ڈار کی نشست خالی قرار دینے پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ الیکشن کمیشن سینٹ نشست خالی قرار دینے واپس لے وکیل اسحاق ڈار کی جانب سے کہا گیا اور انہوں نے کہا کہ کوئی رکن 5 سال بھی حلف نہ اٹھائے تو نااہل نہیں ہو سکتا۔ ترمیمی ایکٹ سے پہلے اگر اسحاق ڈار نااہل تھے تو اب اہل کیسے ہو گئے؟ ممبر الیکشن کمیشن کی جانب سے سوال کیا گیا۔ پی ٹی آئی حکومت کا جاری آرڈیننس ہی غیر آئینی تھا، یہ کہا گیا سلمان بٹ کی جانب سے۔ محسن اعجاز ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ محسن اعجاز بتائے گا فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے، کب تک سنائے جانے کا امکان ہے؟ دیکھیے، الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے یہ فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے اور ذرائع کے مطابق الیکشن کمیشن آف پاکستان رواں ہفتے اس کیس کا فیصلہ سنا دے گا۔ آج ہونے والی سماعت کے موقع پر اسحاق ڈار کے وکیل سلمان بٹ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں پیش ہوئے۔ جب وہ روسٹرم پر آئے تو ممبر الیکشن کمیشن نثار درانی کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ایک اسحاق ڈار کی نااہلی سے متعلق کیس کل بھی سماعت کے لیے مقرر ہے۔ اس پر اسحاق ڈار کے وکیل نے کہا کہ وہ جو کیس ہے وہ مختلف ہے۔ بینچ کی جانب سے یہ ریمارکس بھی سامنے آئے اس سماعت کے دوران کہ اسحاق ڈار نے جو 2 ماہ میں حلف نہیں اٹھایا تھا، اس سلسلے میں ایک آرڈیننس بھی آیا تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا اسحاق ڈار اہل ہیں یا نااہل ہیں؟ اس پر اسحاق ڈار کے وکیل نے کہا کہ اسحاق ڈار کی جو کامیابی کا نوٹیفیکیشن تھا وہ 9 مارچ 2018 کو جاری ہوا، جبکہ 29 مارچ کو ان کا جو نوٹیفیکیشن تھا اسے معطل کر دیا گیا۔ اب نوٹیفیکیشن معطل ہونے کے بعد تو وہ حلف نہیں تھے اٹھا سکتے، اور اسی طرح اگر وہ حلف نہیں تھے اٹھا سکتے کورٹ کے آرڈرز پر تو ان کی نااہلی نہیں بنتی۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے دلائل میں یہ بھی کہا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان قانون کی تشریح نہیں کر سکتا، اور آرٹیکل 63 کے تحت جو نااہلی ہے آرٹیکل 63 کے تحت وہ آرڈیننس کے ذریعے لائے گئے قانون پر نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے اپنے دلائل میں مزید یہ بھی کہا کہ اسحاق ڈار جس آرڈیننس کے ذریعے جن کو نااہل کرنے کی جو بات ہو رہی ہے وہ آرڈیننس بھی اب ختم ہو چکا ہے اور وہ آرڈیننس بھی غیر آئینی تھا۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ان کے دلائل سننے کے بعد اب اس معاملے پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے، اور بینچ کی جانب سے یہ اہم ریمارکس آئے کہ دیکھنا ہوگا کہ آرڈیننس ختم ہونے سے پہلے کیا اسحاق ڈار اہل تھے یا نااہل تھے۔ ان ریمارکس کے ساتھ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے یہ نشست خالی قرار دینے کے معاملے پر اب جو فیصلہ ہے وہ محفوظ کر لیا گیا ہے، اور الیکشن کمیشن ذرائع کے مطابق یہ جو فیصلہ ہے یہ رواں ہفتے سنا دیا جائے گا۔ یہ اس نوعیت سے بھی خاصا اہم کیس ہے، اس حوالے سے بھی خاصا اہم کیس ہے کہ اسحاق ڈار کو آئندہ پاکستان کا وزیر خزانہ مقرر کیا گیا ہے، اور وہ آج رات وطن بھی واپس پہنچ رہے ہیں۔ اس کے بعد وہ بطور وزیر خزانہ اپنے عہدے کا حلف بھی اٹھائیں گے۔ یہ اعلان کیا گیا ہے۔ اس کا فیصلہ سنا جائے گا جس کو محفوظ کیا گیا ہے۔ محسن اعجاز، آپ نے اپڈیٹ کیا، آپ کا شکریہ۔